سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لیسکو کا صارفین کے لیے بجلی کے بلوں میں بڑا ریلیف۔ کمپنی نے ماہ جولائی کے بلوں کی تاریخ ادائیگی میں 10 روز کی توسیع کر دی۔ تاریخ میں توسیع سے صارفین پر عائد جرمانہ بھی ختم ہو گیا۔ لیسکو نے مقررہ تاریخ میں توسیع کر کے بلز ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے۔ صارفین ویب سائٹ سے نیا بل وصول کر سکتے ہیں۔ لیسکو کی جانب سے ریلیف، کمپنی نے ماہ جولائی کے بلوں کی تاریخ ادائیگی میں 10 روز کی توسیع کر دی۔ تاریخ میں توسیع سے صارفین پر عائد جرمانہ بھی ختم۔ لیسکو نے مقررہ تاریخ میں توسیع کر کے بلز ویب سائٹ پر اپلوڈ بھی کر دیے۔ صارفین ویب سائٹ سے نیا بل وصول کر سکتے ہیں۔ لیسکو میں 3 فیز میٹرز کی قلت برقرار، خراب میٹرز کو پرانے میٹر سے تبدیل کرنے کا سلسلہ شروع۔ ڈیفیکٹو کوڈ کی بنیاد پر نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ میں اترنے والے میٹرز لگا دیے گئے۔ لیبارٹری رپورٹ سے کلیئرنس ملنے والے میٹرز کو دوبارہ لگانے کی اجازت دی۔ لیسکو میں ڈیفیکٹو کوڈ کی بنیاد پر نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ میں اترنے والے میٹرز کو دوبارہ سسٹم میں لگایا جا رہا ہے۔ بارش کے دوران جلنے والے میٹرز کو پرانے میٹر سے تبدیل کرنے سے خراب ہونے کی شرح بڑھنے لگی۔ لیسکو نے اسٹور سے ڈیفیکٹو کوڈ کے مطابق پرانے میٹرز کا اجرا کیا اور پرانے میٹرز کی لیبارٹری رپورٹ لے کر جلنے والے میٹرز کی جگہ نصب کیے گئے۔ متعلقہ افسران کو MNT رپورٹ کی ریڈنگ کے مطابق بلنگ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوسری جانب ترجمان لیسکو کے اعلامیے کے مطابق لیسکو میں ERP سسٹم سے میٹرز کا اجرا ہو رہا ہے۔ جولائی تک جمع ڈیمانڈ نوٹسز پر میٹرز جاری کر دیے گئے۔ سبزیوں اور پھلوں کے سرکاری بازاری داموں میں تضاد، آلو، پیاز، ادرک، لہسن، لیموں زائد قیمت پر بیچے جا رہے ہیں۔ ادھر سیب، آم اور کیلا بھی مہنگے داموں فروخت۔ برائلر مرغی کا گوشت چھٹے روز بھی 594 روپے کلو پر برقرار۔ فارمی انڈے 1 روپے فی درجن مہنگے، قیمت 267 روپے درجن رہی۔ اوپن مارکیٹ میں سبزیوں کے سرکاری دام اور بازار کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق برقرار ہے۔ آلو درجہ اول 85 کے بجائے 105 روپے کلو، پیاز درجہ اول 120 کے بجائے 200 روپے کلو، ٹماٹر 125 کے بجائے 230 روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ ادرک، لہسن، لیموں بھی مہنگے داموں فروخت ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب سرکاری نرخ کم ہونے کے باوجود پھل دگنی قیمت پہ بیچے جا رہے ہیں۔ کیلا درجہ اول 155 کے بجائے 255 روپے درجن، سیب 375 کے بجائے 450 روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ آم سندری 210 کے بجائے 290 روپے کلو، آم چونسا 235 کے بجائے 320 روپے کلو میں فروخت کیا جاتا رہا۔ برائلر مرغی کی قیمتوں میں 6 دن سے کوئی کمی نہیں کی گئی۔ چھٹے روز بھی برائلر مرغی کا گوشت 594 روپے فی کلو مقرر رہا۔ زندہ برائلر مرغی کا تھوک ریٹ 396 روپے اور پرچون ریٹ 410 روپے فی کلو جاری کیا گیا۔ فارمی انڈے 1 روپے فی درجن مہنگے، فارمی انڈوں کی قیمت 267 روپے فی درجن مقرر۔ انڈوں کی پیٹی کا سرکاری تھوک ریٹ 7890 روپے جاری کیا گیا۔ گیس بندش پر فتح آباد اکیڈمی روڈ کے مکین سراپا احتجاج، گیس کے عدم فراہمی سے مکینوں کو مشکلات، نعرے بازی۔ کچھ روز قبل لیکیج کے باعث گیس مکمل طور پر معطل کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ متعدد باشقایات کے باوجود سوئی گیس کا مسئلہ حل نہ ہو گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے حسنین اورک سے۔ جی حسنین، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت فتح آباد میں موجود ہوں اور یہاں پر اکیڈمی روڈ کے اوپر گیس کی بندش کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ جو شہری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 3-4 دن سے ان کی جو گیس ہے وہ نہیں آ رہی۔ اس سے قبل جو گیس تھی اس کی لیکیج کا مسئلہ تھا، اس کی وجہ سے بھی جو پریشر تھا وہ کافی کم تھا۔ گیس کی بندش کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ سوئی نادرن حکام سے یہ مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہاں پر فتح آباد میں جو گیس کی بحالی ہے اس کو ممکن بنایا جائے۔ مزید یہاں پر شہریوں کا کیا کہنا ہے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کتنی آپ نے کمپلینز کی اور کن مشکلات کا آپ کو سامنا ہے؟ السلام علیکم۔ میں نے جناب 26 تاریخ کو لاسٹ فرائیڈے والے دن میں نے پہلی کمپلین کروائی تھی۔ مجھے کہا گیا تھا کہ اگلے روز آ جائیں گے، سروے ٹیم آ جائے گی اور ٹھیک کر دے گی۔ نہیں آئی۔ الیکشن کا بہانہ کرتے رہے کہ اتوار کو ہمارا الیکشن ہے۔ الیکشن بھی گزر گیا، تب بھی نہیں آئے۔ پھر کہا گیا منڈے کو آئیں گے۔ اس دوران 2 بندے آئے ہیں، وہ صرف چیک کر گئے ہیں کہ میٹر چل رہے ہیں یا بند ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ اور آج 12 روز ہو گئے، آپ نے تو 2-4 روز کہا نا، 12 روز سے ہم بیٹھے ہوئے بغیر گیس کے، گیس نہیں۔ اور یہ میرے پاس یہ ساری کمپلینیں یہ آپ کے سامنے ریکارڈ میں ہیں، یہ جتنی بھی ہیں۔ جی بالکل، کمپلینز جو ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا جب گیس نہیں آتی تو کن مشکلات کا سامنا ہے، یا پھر جو الٹرنیٹیو آپ LPG وغیرہ یا جو استعمال اس میں LPG استعمال کرتے ہیں، لکڑیں تو استعمال کی نہیں جا سکتی، گھروں میں دھواں آ جاتا ہے، تو LPG استعمال کرتے ہیں جو خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ تو 2-3 بندے ان کے آئے ہیں، انہوں نے صرف میٹر کے پاس سے پائپ کو کھولا، اس میں سے پانی نکلا ہے اور ان کو کہا کہ یہ لائن نہیں ڈالیں، تو انہوں نے کہا جی اگلے دن آئیں گے، لیکن ابھی تک وہ آئے نہیں، کوئی ان کا بندہ نہیں آیا۔ اس کے بعد ہم اسی مسئلے میں ہیں، سارے لوگ ہیں، بار بار
तकरीबन 10-15 लोगों ने वहाँ जाके भी कंप्लेंट किया, ऑफिस में जाके भी, टेलीफोन पे भी किया। ये फतेहाबाद के ये रहायशी हैं जिनका ये कहना है कि मुतअद्दिद मरतबा हमने कंप्लेंट्स की हैं और उनका ये कहना है कि तकरीबन 10-12 दिन से उनको ये मसला पेश आ रहा है और जो ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं उनको भी 3-4 दिन कबल से या ये जो शिकायत हैं वो मिल रही थी, जिनके ऊपर आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर ये जो रहायशी हैं ये सरापा एहतजाज हैं और उनका ये कहना है कि मुतअद्दिद मरतबा शिकायत के बावजूद भी ना आना। ठीक है हसनैन और ख़ाब का बहुत शुक्रिया। अंगूरी बाग स्कीम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट नशइयों की आमाजगा बन गया। फिल्ट्रेशन प्लांट पर लगी लाखों की मशीनरी नाकारा, इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गई। मजीद जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। अंगूरी बाग स्कीम में मैं मौजूद हूं और मेरे बिल्कुल साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का ऑफिस है और उसके साथ ये फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कि अरसा दराज से ख़राब है और ये वाहिद मेरे ख्याल से लाहौर में पहला ऐसा फिल्ट्रेशन प्लांट देखा है जो जहां पर ये बिल्कुल टाइल वगैरह और हर चीज़ मेंटेन है और इसको अब तकरीबन ख़त्म कर दिया गया। नलके इसमें से गायब हो चुके हैं, जबकि यहाँ पे जो इलाके के जो ऐसे अफराद हैं नशावर वो यहाँ पर रह रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन मकसूद भट्ट आपको थोड़ा सा अंदर के मनाजिर दिखाए तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा यहाँ पर बिस्तरा किया हुआ है और यहाँ पर लोग जो हैं वो आराम से सो रहे हैं। ये नलके लगे हुए हैं जो उतार के ले जा चुके हैं। ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है जो कि फ़िल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है और इसमें इफ्तिताह जो है वो ये तकरीबन मोहतरमा नसीम लोधी साहिबा ने इसका जो है वो इफ्तिताह किया था, जबकि हमारे जो अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनकी नेम प्लेट यहाँ पर लगी हुई है। और गोशा अंगूरी पार्क निस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, अंगूरी बाग निस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ ये दफ्तर है जो कि अभी पूरी फ्लेक्सिस के साथ इसको बंद कर दिया गया है और यहाँ पर जो है वो लोग सो रहे हैं और फिल्ट्रेशन प्लांट खस्ता हालत का शिकार है। लोगों को यहाँ पर पानी मुहैया नहीं है, लेकिन लोगों का जो इलाका मुकीन है वो इस बात का मुतालबा भी कर रहे हैं कि हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। फिल्ट्रेशन प्लांट की बना बड़ा अच्छा हुआ है। ये पूरे जंगले जो हैं ये फिल्ट्रेशन के प्लांट के लगाए हुए हैं जो वर्किंग में हैं, लेकिन जो नलके हैं वो सारे गायब हो चुके हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट भी नस्ब है वो भी गायब हो चुका है और जो इलाका मकीन है वो इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट को ठीक करवाया जाए ताकि लोग जो हैं इस गर्मी और हबस के मौसम में। ठीक है तौकीर अकरम आपका बहुत शुक्रिया। बादामी बाग दाता टाउन का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 4 साल से गैर फ़ाल। फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके गायब, सफाई के भी नाकिस इंतजामात। फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश से अहले इलाका मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर। मजीद जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा बताइएगा। बादामी बाग दाता नगर के इलाके में मौजूद हूँ। फिल्ट्रेशन प्लांट तकरीबन 3-4 साल से नकारा ख़राब हो चुका है, जो उसके नलके हैं वो भी गायब हैं। शहरी मौजूद हैं, किन मसाइल का सामने बताइएगा। फिल्ट्रेशन प्लांट कब से ख़राब है, क्या देखते हैं इंतज़ामिया क्या कहती है? ये तकरीबन 3-4 साल से ये ख़राब है। ये सारे लोग आते हैं इधर आगे देख के जाते हैं और भी पहले भी लोग आए हैं, मीडिया वाले भी, वो भी देख के गए हैं, मगर ये कोई कुछ नहीं इसका बना। क्या कहती है इंतज़ामिया के पास? आप नहीं गए, क्या कहते हैं वो? नहीं, हम लोग नहीं गए, कोई और लोग गए होंगे, हम नहीं गए, अभी तक जा नहीं पाए किसी के पास। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की को बहाल करवाया जाए ताकि जो शहरी हैं वो साफ़ पानी आसानी से हासिल कर सकें। अभी इस वक्त इन्हें साफ़ पानी हासिल करने के लिए दूर जाना पड़ता है, जिसके बायस काफ़ी मुश्किल का सामना है। जी ठीक है तलहा अशरफ आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ट्रैक एंड ट्रेस के हवाले से जायज़ा इजलास। मुआशी टीम को FPR की ट्रांसफॉर्मेशन की रफ्तार को तेज़ करने का हदफ दे दिया। वज़ीर आज़म को ट्रैक एंड ट्रेस के हवाले से तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आज़म ने वज़ीर मुमलिकत ख़जाना को FPR ट्रांसफॉर्मेशन मनसूबे की निगरानी की ज़िम्मेदारी सौंपी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और जदीद तकाज़ों से हम आहंग रिस्ट्रक्चरिंग FPR की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के हवाले से खराबियों और बेज़ाब्तियों के ज़िम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हदायत की। इजलास में वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, आहद खान चीमा, वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक, वज़ीर आज़म के कोआर्डिनेटर राना एहसान अफजल और मुतल्लिक़ा आला हुकाम ने शिरकत की।
یوم شہدائے پولیس سی سی پی او لاہور کی ڈی آئی جی کیپٹن ریٹائر سید احمد مبین شہید کی قبر پر حاضری. بلال صدیق کمیانہ نے شہید کی قبر پر چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی. پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی بھی پیش کی. جبکہ اس موقع پر شہید کی والدہ، شہید کے اہل خانہ، ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران، ایس ایس پی آپریشن تصور اقبال اور ایس پی کینٹ اویس شفیق سمیت سینئر پولیس افسران بھی موجود تھے. سی سی پی او نے کہا کہ شہداء کی عظیم قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. لاہور پولیس کے 333 پولیس افسران اور اہلکاروں نے فرض کی راہ میں جانیں نچھاور کی. بلال صدیق کمیانہ کا مزید کہنا تھا کہ آج کا دن شہداء پولیس سے تجدید عہد کا دن ہے. ہم شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد اور ان کی فیملیز کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. کچھ عرصے سے یہ 4 اگست کو یوم شہداء کے طور پہ منایا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ سب سے قیمتی چیز انسان کی جان ہوتی ہے، جس نے وہ بھی قربان کر دی امن آمہ کی بحالی کے لیے، دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے، قانون کی بالادستی کے لیے، تو اس کی کوئی ریٹرن ہم نہیں دے سکتے. لیکن پھر بھی یہ اظہار یکجہتی ہوتا ہے ان کے ورثاء کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ ہم اس چیز کا اظہار کریں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کی ہم پوری کوشش کریں کہ کمی محسوس نہ ہونے دیں. باقی ہماری ڈٹرمنیشن بڑی اسٹرانگ ہے انشاءاللہ. آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کی والدہ کی قلخوانی اور قرآن خوانی کا اہتمام جیل روڈ پر کیا گیا. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان، ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے شرکت کی ہے. رسم سوئم میں سیاسی، سماجی اور پولیس افسران کی بڑی تعداد کی شرکت. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان، ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران، ایس پی سیکورٹی عبدالوہاب، ایڈیشنل آئی جی بی اے ناصر اور ایس ایس پی ندیم عباس اور دیگر نے شرکت کی. چیف سیکریٹری زاہد اختر زمان، سابق انسپیکٹر عمر ورک، لیگی رہنما خواجہ حسان، سابق وزیر عبدالغفور میوں اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے. شرکاء نے علی ناصر رضوی سے اظہار تعزیت کیا اور مرحومہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا بھی کی. ڈاکٹر شفقت محمود فری ڈسپینسری میں 1 روزہ فری کیمپ النور فاؤنڈیشن کی جانب سے اہتمام کیا گیا. فری معائنہ، اینکے، ادویات، آئی چیک اپ، الٹرا ساؤنڈ کی سہولت فراہم کی گئی. فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ڈاکٹر شفقت محمود فری ڈسپینسری میں 1 روزہ فری اسپیشلسٹ کیمپ کا انعقاد کیا گیا. کیمپ میں فری معائنہ، اینکے، ادویات، آئی چیک اپ، الٹرا ساؤنڈ اور سرجری کی سہولیت فراہم کی گئی. ماہر امراض پٹھے جو ڈاکٹر فیاض احمد رانجھا، سربراہ علی لیب ڈاکٹر فاطمہ محبوب نے بھی شرکت کی. تاکہ یہاں پر غریب لوگوں کو نہ صرف عمومی سہولت ملے جو پورا مہینہ ہم دیتے ہیں، ایک فری ڈسپینسری قائم ہے جس میں دوائیاں بھی ملتی ہیں، الٹرا ساؤنڈ مشین بھی رکھی ہوئی ہے، اور ان لوگوں کو ڈاکٹر صاحبان ہیں جو موجود ان کا سارا علاج کرتے ہیں. موبائل لیب موجود ہے، لوگوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور فری آف کاسٹ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ اندر لوگ کارڈیولوجسٹ موجود ہے، خود پروفیسر صاحب ہیں، اور اتنی بڑی سہولت جو ہے وہ لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ پہنچانا میں سمجھنا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. کیمپ میں علاقے بھر سے شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر سید اصغر نقی نے بھی شرکت کی. پروفیسر ڈاکٹر معین یقین، ڈاکٹر الطاف قادر خان، پروفیسر فاریہ الطاف بھی شریک ہوئیں. شکر الحمدللہ لوگ آتے ہیں اور وہ دن بدن جو پتہ لگے گا. لوگوں کو یقین نہیں آتا تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ کسی طرح میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ یہاں ہے اور آپ دکھا دیں، سارے ٹیسٹ بھی ہیں، سب کچھ ہے. میڈیکل کیمپ میں پروفیسر خواجہ خورشید احمد، پروفیسر ہارون حامد، ڈاکٹر حافظ مبشر نذیر نے بھی شرکت کی اور اس اقدام کو خوب سراہا. کیمرہ مین ثاقب بٹ کے ہمراہ اکثر سجاد، سٹی 42. سیکریٹری خوراک پنجاب کی زیر صدارت اجلاس صوبہ بھر میں 676 آٹا برانڈز کی عام مارکیٹ میں قیمتوں کے بارے میں رپورٹ جمع کروائی گئی ہے. صوبہ بھر میں دستیاب آٹا برانڈز کی قیمتوں کے بارے میں تمام ڈپٹی ڈائریکٹرز نے ڈویژن میں موجود آٹا برانڈز اور عام مارکیٹ کے نرخوں پر تفصیلی بریفنگ دی. صوبہ بھر میں 676 آٹا برانڈز کی عام مارکیٹ میں قیمتوں کے بارے میں رپورٹ بھی جمع کروائی گئی. لاہور، اٹک، مری اور راولپنڈی میں 10 کلو گرام کا آٹا 900 روپے میں دستیاب ہے، جبکہ چکوال، شیخوپورہ، قصور میں 870 اور گوجرانوالہ میں 840 روپے میں 10 کلو گرام آٹے کا تھیلا فروخت ہو رہا ہے. معظم اقبال نے کہا کہ کسی بھی ضلع میں مہنگا آٹا ملنے کی شکایت پر متعلقہ آفیسر ذمہ دار ہوگا. ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں ہائرنگ کا سال کا سب سے بڑا ایونٹ رائل سوئس ہوٹل کی جانب سے کیریئر کنیکشن ڈے کا انعقاد. ہوٹل کے 17 شعبہ جات میں لڑکے لڑکیوں کی بڑی تعداد انٹرویو کے لیے پہنچی. مختلف ڈپارٹمنٹس کے ایچ او ڈیز کی جانب سے انٹرویوز لیے گئے. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب واقع رائل سوئس ہوٹل میں کیریئر کنیکشن ڈے 2024 آرگنائز کیا گیا. ہوٹل کے شعبہ فائنانس، فرنٹ آفس، گیسٹ ریلیشن، آرٹ اینڈ ڈیزائن،
IT सेल्स एंड मार्केटिंग समेत दीगर शोबों के लिए लड़के लड़कियों की बड़ी तादाद इंटरव्यू के लिए पहुंची। डायरेक्टर सेल्स रॉयल स्विस होटल जावेद तारिक, ऑपरेशन मैनेजर सारिम मुफ्ती, आर्ट एंड डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड एहतशामुल हक, हेड क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट साकिब खान, हेड गेस्ट रिलेशंस डिपार्टमेंट आसिया सईद समेत दीगर डिपार्टमेंट के HODs ने इंटरव्यू लिए। जावेद तारिक का कहना था कि होटल की जानिब से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हायरिंग का साल का सबसे बड़ा इवेंट हुआ। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि कोई होटल इस तरह का इनिशिएटिव लिया है। हमारे जनरल मैनेजर का स्टेप था और बड़ा कामयाबी से चल रहा है, लोग आ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि फ्रेश कैंडिडेट्स को भी लिया जाए, उनको भी चांस दिया जाए ताकि वो इस इंडस्ट्री में काम कर सकें और सीख सकें, और अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है तो मोस्ट वेलकम, उसको भी हम ऑन बोर्ड करेंगे। सारिम मुफ्ती का कहना था कि आइंदा 5 साल में प्रोजेक्ट्स के लिए लड़के लड़कियों को नौकरियां फराहम की जा रही हैं। इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएट कि हम लोगों को अच्छा रिसोर्स जो है वो पाकिस्तान में से मिल सके, और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से भी कि जहाँ पे हम हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़म को प्रमोट कर रहे हैं वहाँ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क होना चाहिए और कोई ऐसी वर्कशॉप्स होनी चाहिए जहाँ पे हम रिसोर्सफुल वर्कर्स जो हैं प्रोड्यूस कर सकें। एहतशामुल हक का कहना था कि होटल की जानिब से रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में रोज़गार के बहुत मसाइल हैं, लोग पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ रॉयल स्विस पे लोगों को रोज़गार के मौके पैदा कर रहे हैं और उनको हम इनकरेज कर रहे हैं कि वो पूरे पाकिस्तान से जहाँ पर भी हैं वो आएँ और यहाँ पर आकर अप्लाई करें। गेस्ट रिलेशन डिपार्टमेंट की हेड आसिया सईद ने कहा कि दूसरे शहरों से ख्वाहिशमंद नौजवान इंटरव्यू देने आए। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है करियर कनेक्शन डे के हवाले से। यहाँ पे हम लोगों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी है फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान के कैंडिडेट्स आएँ और ओपनली जो है यहाँ पे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, लाइव इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को हम लोगों ने ऑन बोर्ड भी कर लिया हुआ है। होटल इंतजामिया की जानिब से आइंदा लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए नौजवान लड़के और लड़कियों की बड़ी तादाद को नौकरियां फराहम की गईं। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ मेहर अली अकबर, सिटी 42। लाहौर अजायब घर के ज़ेर एहतमाम तारीखी अमारात की तस्वीरी नुमाइश है। चीनी कौंसल जनरल ज़ाओ शीरीन ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। लाहौर की तारीखी इमारत पर मुश्तमिल 7 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह चीनी काउंसिल जनरल ज़ाओ शीरीन की जानिब से किया गया। नुमाइश में 150 से ज़ायद इमारत की तस्वीरें वज़ा की गई हैं। चीनी काउंसिल जनरल ने तारीखी विरसे की देखभाल की नुमाइश में लाहौर अजायब घर के किरदार को इंतहाई अहम करार दिया। The Lahore people, the Punjab people, including the foreign diplomats and invited guests, like in my case, the culture, the history of Lahore, the heritage, the artifacts, that really the visible, tangible or intangible assets, treasure for the Lahore metropolitan city. डायरेक्टर लाहौर अजायब घर नबीला इरफान ने लाहौर अजायब घर की इंतजामिया बिलखसूस म्यूजियम एजुकेटर्स की काविशों को काबिल सताइश करार दिया। चाइनीज़ काउंसिल जनरल मिस्टर शीरीन जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने इसको इनाग्रेट किया है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि चाइनीज़ जो काउंसिल जनरल हैं वो हमारे इस तरह के इनिशिएटिव्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं और जो सिटीजन्स ऑफ लाहौर एंड पंजाब एंड देन पाकिस्तान जो हैं वो यहाँ पर आएँ और देखें कि हमारा जो कंट्री है उसका हेरिटेज बिल्डिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा रिच है। तो हमने यहाँ पर बिल्डिंग्स के मॉन्यूमेंट्स की आज एग्जीबिशन की है। बहुत ज़्यादा फुटफॉल है, लोग आ रहे हैं और इन पिक्चर्स को देख रहे हैं और खुशी महसूस कर रहे हैं। नुमाइश 12 अगस्त तक जारी रहेगी। लाहौर अजायब घर की टीम खित्ते की तारीख और सकाफत के फरोग के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। कायदे आज़म गेम्स के लिए पंजाब बॉक्सिंग टीम के ट्रायल्स मुकम्मल। बॉक्सर्स और बॉक्सिंग अहदेदारान कहते हैं कि खेल के फ़रोग के लिए तसलसल से मुकाबलों का इनेकाद वक्त की ज़रूरत है। कॉन्टैक्ट बॉडी स्पोर्ट्स सेंटर में कायदे आज़म गेम्स के लिए पंजाब की मेंस और वेमेंस बॉक्सिंग टीम के लिए ट्रायल्स में सूबे भर से 150 मर्द और ख़वातीन बॉक्सर्स ने शिरकत की। गेम्स के लिए मर्दों की 13 और ख़वातीन की 12 कैटेगरीज में ट्रायल लिए गए। बॉक्सर्स का कहना था कि खेल के फ़रोग के लिए मुकाबलों का इनेकाद तसलसल से होना चाहिए। प्लेयर्स को इस तरह की जगह फराम की जाएंगी तो तभी प्लेयर्स बनेंगे ना। पंजाब स्पोर्ट बोर्ड के पंजाब के तावन से जो अरीना बना है, दैट्स ग्रेट थिंग। और यहाँ प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो आएँ और यहाँ ट्रेनिंग करें। इस तरह पंजाब से बहुत से अच्छे बॉक्सर निकल सकते हैं। पंजाब में बहुत टैलेंट है। अदर कंट्रीज़ में ये निज़ाम होता है कि आप सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं ना, वहाँ की गवर्नमेंट आपको इतना सपोर्ट करती है कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
تو یہ پنجاب نے ایسا ایک سٹیپ اٹھایا ہے جس سے ہمیں آگے جو ہے نا باکسنگ کیا بلکہ جتنی بھی سپورٹس ہیں ان کا فیوچر برائٹ نظر آ رہا ہے۔ خازن پنجاب باکسنگ ایسوسی ایشن طارق گجر کا کہنا تھا کہ قائد اعظم گیمز کے لیے بہترین ٹیم بنائی جائے گی۔ وہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے، اور نیکسٹ جو منتھ قائد اعظم گیمز ہو رہی ہیں اسلام آباد میں، ان میں ان بچوں کو سلیکٹ کر کے جو بیسٹ 2 ہوں گے ان کو کیمپ لگا کے آگے ٹریننگ کروائی جائے گی، اور تاکہ وہ آگے اچھی پرفارمنس میں پنجاب کو ریپرزینٹ کریں۔ ٹرائلز کے بعد منتخب کھلاڑیوں کا تربیتی کیمپ بھی کانٹیکٹ باڈی سپورٹ سینٹر میں ہی لگایا جائے گا۔ کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ قائد اعظم گیمز کے لیے پنجاب تائیکوانڈو ٹیم کے ٹرائلز مکمل، صوبہ بھر سے 160 سے زائد مرد و خواتین کھلاڑیوں نے شرکت کی ہے۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب جمنیزیم ہال میں ہونے والے ٹرائلز میں صوبہ بھر سے 160 سے زائد مرد و خواتین کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ٹرائلز میں کھلاڑیوں کے درمیان مختلف ویٹ کیٹیگریز میں مقابلے کروا کر کھلاڑی کی صلاحیتوں کو جانچا گیا، جبکہ مرد و خواتین کی 8 ویٹ کیٹیگریز میں ٹرائلز لیے گئے۔ ٹرائلز کے بعد مختلف منتخب کھلاڑیوں کے تربیتی کیمپس بھی جمنیزیم ہال میں لگائے جائیں گے۔ لکشمی چوک خوشگوار موسم اور اتوار کا روز اہل لاہور کا بڑی تعداد میں لکشمی چوک خوابوں کی دکانوں پر رش شہری موسم سے لطف اندوز ہونے اپنی فیملیز کے ہمراہ لکشمی چوک پہنچ گئے۔ مزید جانیں گے ابراہیم قریشی سے۔ جی ابراہیم۔ بالکل اس وقت میں موجود ہوں لکشمی چوک پہ، جیسا کہ موسم جو ہے وہ انتہائی سہانا ہے اور اہل لاہور جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے وہ خوابوں کی دکانوں کا رخ کرنے لگے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ایک چھوٹی سی فیملی جو یہاں پہ کھانا کھانے کے لیے، جو جانے سے بتائیے گا کہ کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ کھانے کا ٹیسٹ۔ ریسٹورنٹ آئے ہوئے ہیں، دیسی کڑھائی کھائی ہے، ٹکا ٹک کھائے ہیں، کیا کھائے ہیں آپ؟ نہیں جی، ہم تو بہت پہلے سے آتے ہیں اور اسی ہوٹل پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم دیسی کڑھائی کھاتے ہیں کالی مرچ کے ساتھ، ان کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے۔ جی بالکل، کا کہنا یہ تھا کہ کالی مرچ کے ساتھ دیسی کڑھائی کا بڑا ٹیسٹ ہے۔ آپ تو مجھے لاہوری سے ہی لاہوری معلوم ہوتے ہیں، تو پھر چامپو وغیرہ کا شوق ہے جو لکشمی سے ملتی ہے؟ ہاں وہ بھی کھا لیتے ہیں، لیکن ابھی میری فیملی آئی ہوئی باہر سے، تو ان کے لیے میں نے ارینج کروایا تھا ادھر دیسی کڑھائی کا۔ جی بالکل، وہ دیسی کڑھائی کھانے کے لیے ہیں۔ یہ ہم نے جانے کہ جو یہاں پر کسٹمر ہیں، جو یہاں پہ خریدار ہیں، جو بڑی تعداد میں لکشمی چوک کا رخ کرتے ہیں، موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ایسے میں جان لیتے ہیں ایک دکاندار سے کہ ان کے کیا جو ہے وہ خیالات ہوتے ہیں۔ جیسے موسم جو ہے وہ سہانا ہوتا ہے، لوگ باہر نکلتے ہیں، خریداری زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے بتائے گا کہ پچھلے دنوں لاہور میں بہت زیادہ گرمی تھی، لوگ جو ہے وہ ریسٹورنٹ کا بڑی کم تعداد میں رخ کر رہے تھے۔ اب چونکہ رونق لگی ہے، میلہ لگی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی سر، ایسی ہی ہے، جیسے وہ انوائرمنٹ اچھا ہوتا ہے، موسم اچھا ہوتا ہے تو کسٹمر اپنی فیملیز وغیرہ لے کے ویکینڈ پہ باہر آتے ہیں۔ یسٹرڈے بھی کافی رش تھا، فیملیز وغیرہ کافی ہوئی تھی، کافی کراؤڈ تھا۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے لاہور ہے، لاہور میں رات کو کھانے کا ٹائم شروع ہوتا ہے، لاہوری رات کو لیٹ نائٹ تک جاگتے رہتے ہیں، تو اس لیے ابھی یہی کہنا تھا کہ لاہوری تو پھر ظاہر سی بات ہے پہچانی کھانے پینے کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے ابراہیم، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور چڑیا گھر میں سیاحوں کا رش، خوشگوار موسم میں بچوں کی مستیاں، جانوروں کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ سیاحوں نے نئے جانوروں کو جلد چڑیا گھر کا حصہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ موسم کی رت بدلی تو لاہوریوں نے چڑیا گھر کا رخ کر لیا۔ ننھے بچوں کی کثیر تعداد جانوروں کے ساتھ اٹکیلیاں کرتی نظر آئی۔ مختلف شہروں سے آئے سیاحوں نے دن بھر چڑیا گھر میں رہنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ فیملی کے ساتھ آئی ہوں اور موسم اچھا تھا، ویکیشنز بھی تھیں، تو اس لیے ہسبینڈ نے اور سب نے، میری ساس نے بولا چلے انجوائے کرتے ہیں، سو اس لیے ہم لوگ زو انجوائے کرنے آئے ہیں۔ فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے آئے ہیں، گھومنے آئے ہیں، نیو بنا ہے، وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن کافی موسم بھی اچھا ہے، بہت انجوائے ہو رہی ہے۔ بچوں نے جانوروں کے ساتھ تصاویر بنائی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج خوشگوار موسم میں فیملی کے ساتھ دن بہت حسین گزر رہا ہے۔ منکیز دیکھے ہیں، لائنز دیکھے ہیں، بہت سے جانور دیکھے ہیں، پیرٹس، ان کے ساتھ پکچرز بھی لی ہیں اور مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے بہت اچھی فیلنگز کی ہیں۔ بہت مزہ آیا، میں نے منکیز کو دیکھا، بلیک لیپرڈ تھے وہاں پہ، وہ مطلب ایسے گڑ گڑ آ رہے تھے، ایسے وہ کیوٹ لگ رہے تھے۔ لاہور چڑیا گھر کی رونقیں پھر سے عروج پر ہیں۔ سیاحوں کا کہنا تھا کہ نئے جانوروں کو بھی جلد از جلد چڑیا گھر کا حصہ بنایا جائے گا۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ کومل اسلم، لاہور۔ موسم تبدیل ہوتے ہی شہریوں کے مزاج بھی تبدیل ہو گئے۔ چھٹی کے روز سہانے موسم میں شہریوں کی بڑی تعداد نے آئس کریم پارلرز کا رخ کر لیا۔ مانسون کی بارشوں کا سپیل شروع ہوتے ہی موسم خوشگوار ہو گیا۔ چھٹی کے روز خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے اپنے دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ آئس کریم پارلرز کا رخ کر لیا۔ شہریوں کا کہنا ہے چھٹی کے روز خوشگوار موسم میں دوستوں کے ساتھ آئس کریم محفل کا مزہ دوبالا کر دیتی ہے۔ لاہوری جو ہیں وہ ویسے ہی فوڈیز ہیں اور وہ کھانے پینے کے شوقین ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب موسم ہو تو وہ اس موسم کا موقع کیسے جانے دیتے ہیں ہاتھ سے، تو اب بھی اس طرح نکلے تھے کہ موسم کو انجوائے کریں، موسم ٹھنڈا ہے۔ ان کی آئس کریم زبردست ہے اور جو مجھے ان کا ٹیسٹ لگا ہے نا، میں اپنے دوستوں کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ادھر آ کے کھائیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ موسم اچھا ہونے سے کاروبار بھی اچھا ہو جاتا ہے۔
بارش کے موسم کے بعد اگر تو موسم اچھا ہو جائے تو سیل مزید بڑھ جاتی ہے. ویکینڈ پہ لاہوریے ویسے بہت خوش خوراک ہیں اور ویکینڈ پہ تو ویسے ہی سیل مزید بڑھ جاتی ہے, لیکن جو آج کل موسم ہے اس میں تو لوگ بہت زیادہ آئس کریم کھا رہے ہیں اور سیل ماشاءاللہ ٹھیک ہے, زبردست جا رہی ہے. موسم اچھا ہو اور کھانوں کے شوقین لاہور یہ انجوائے نہ کریں ممکن ہی نہیں. شہری انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب موسم خوشگوار ہو اور فیملیز یا دوستوں کے ساتھ محفل سجائی جائے. کیمرہ مین ندیم بھٹی کے ساتھ عمیر افضل, سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت.